یہ گنجان آباد شہر ہے جو اس ملک میں ایک صدی کے سب سے بڑے زلزلے کی براہ راست زد میں آیا۔ جب ہم مینڈلے میں داخل ہوئے تو تباہی کے مناظر آہستہ آہستہ ہمارے سامنے کھلتے گئے۔ ہم جس بھی گلی میں مڑے وہاں ہمیں ایسے ہی مناظر نظر آئے۔ میانمار کے فوجی حکمران زلزلے کے بعد سے غیر ملکی صحافیوں کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ہم خفیہ طور پر یہاں آئے تاکہ اس تباہی کی شدت کو دکھا سکیں۔ لیکن ہمیں کئی ایسی جگہیں نظر آئیں جہاں اب تک امدادی کارکن نہیں پہنچ سکے۔ یہ ایک ہوٹل تھا جسے دفتر میں تبدیل کیا جا رہا تھا۔ 5 مزدور اندر پھنس گئے تھے۔ ان میں سے ایک 21 سالہ سائی ہان فا ہے۔ اس کی والدہ نان سین ہان تقریباً 5 دنوں سے سڑک پر کھڑی انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آ کر ان کے بیٹے کی تلاش کرے۔ میں بہت پریشان ہوں، بس یہی امید ہے کہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ سکوں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ میں بس اس کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ ہی فاصلے پر ہم ایک جنازے کی رسومات دیکھ کر رک گئے جو سڑک کے کنارے ادا کی جا رہی تھیں۔ تباہ شدہ مکان ایک 60 سالہ جوڑے کا تھا، یوہالا آنگ کھن اور ان کی بیوی ڈاؤ مامو۔ ان کی لاشیں ملبے سے مقامی لوگوں نے بنیادی اوزاروں کی مدد سے نکالیں۔ وہ ایک دوسرے کے بازوؤں میں لپٹے ہوئے پائے گئے۔ یہ واضح نہیں کہ ان اموات کو سرکاری طور پر شمار کیا جا رہا ہے یا نہیں، یا ہمیں کبھی یہ معلوم ہو پائے گا کہ اصل میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ ہم مینڈلے میں ہر جگہ تباہی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ ملبہ ہٹانے، زندہ بچ جانے والوں کی تلاش یا لاشیں نکالنے کے لیے مناسب تعداد میں افراد موجود نہیں۔ اس کی بڑی وجہ ملک کی پیچیدہ سیاسی صورتحال ہے۔ یہاں خانہ جنگی جاری ہے اور 2021 کے بعد سے ملک پر فوجی حکومت قابض ہے جس نے بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا تھا۔ میانمار کی حکمراں جنتا کے بہت سے ممالک، خاص طور پر مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے غیر ملکی امدادی کارکن کھلے عام یہاں نہیں آ سکتے۔ یہ پہلے ہی زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ ہم کسی طرح مینڈلے کے مرکزی ہسپتال میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، جہاں ہمیں اس بات کے مزید شواہد ملے کہ طبی سہولیات بری طرح مفلوج ہو چکی ہیں۔ جو کچھ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہسپتالوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ لوگ اندر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ عمارت کو نقصان پہنچا ہے، اس لیے مریضوں کا علاج باہر ہی کیا جا رہا ہے۔ ادویات اور خون کی شدید قلت ہے۔ میانمار حکومت نے ان سب کے لیے اپیل کی ہے، لیکن یہاں بہت کچھ درکار ہے۔ 14 سالہ شوئی یی تھن پیو کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ وہ ہوش میں ہے لیکن اس کی حالت تشویشناک ہے۔ اس کا خاندان اس کے ساتھ ہے۔ ایک اور بستر پر زازا کہتی ہیں کہ ان کے پیٹ پر چوٹ آئی ہے۔ ان کی بیٹی انہیں سہارا دے رہی ہے۔ ہم ہر جگہ ایسے خاندان دیکھ رہے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں جو در حقیقت تربیت یافتہ طبی عملے کو کرنا چاہیے۔ یہاں نہ تو کافی ڈاکٹرز ہیں اور نہ ہی نرسز۔ ہمیں حکام کے ہاتھوں پکڑے جانے کے خدشے کی وجہ سے جلد نکلنا پڑا اور ہم یہ نہیں دیکھ سکے کہ مردہ خانے کی حالت کیا ہے۔ پورے شہر میں پارکس اور خالی جگہیں عارضی کیمپوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، جہاں زلزلے سے بے گھر ہونے والے افراد رہ رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی سرکاری اعداد و شمار نہیں ہے کہ کتنے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ جو امداد ہم نے دیکھی وہ زیادہ تر چھوٹے گروپس کے ذریعے محدود مقدار میں تقسیم کی جا رہی تھی، جو اس شدید ضرورت کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ لوگ جو کچھ بھی مل سکتا ہے اسے حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہماری ملاقات ڈاؤ کھن ساؤ منت سے ہوئی، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کا گھر تباہ ہو چکا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دل اب بھی ڈوب رہا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ میرا گھر گر گیا، وہ ختم ہو گیا۔ کوئی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ براہ کرم ہماری مدد کریں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے گھر ابھی تک محفوظ ہیں وہ بھی اندر جانے کی ہمت نہیں کرتے۔ زلزلے کے بعد کے دنوں میں کئی بڑے جھٹکے آ چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو باہر رہنے پر مجبور ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو خوف میں جی رہا ہے۔